السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا نعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فضیلت مآب علماء کرام جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں اور عزیز القدر بہت ہی محبوب اور محترم عزیز مکرم ابو بکر عائش محمد سلمہ اللہ وبارک فیہ اور عزت مآب احباب گرامی حضرات و خواتین سامعین و حاضرین، یہ سیرت رحمت للعالمین کانفرنس کی تاسیس اور اس کا آغاز ہمارے مخدوم اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا عائش محمد صاحب نے اپنی زندگی میں کیا تھا، اور اس جامعہ شہیدین کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی تھی، اور یہ ان کا خواب تھا، اور اس کے لیے ہر وقت وہ دعا کرتے تھے، اللہ سے التجا کرتے تھے کہ یا اللہ یہاں اس جگہ پر رحمت فرما اور اس کو خیر اور برکت کا سرچشمہ بنا دے۔ اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ بابا جی کا جنون ہے، یہ ان کے خیالات ہیں، کہاں یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن جو بندہ اللہ کے ساتھ سچا ہو اللہ رب العزت اس کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ ان کی دعائیں رنگ لائیں اور الحمدللہ یہ جگہ بھی مجاہدین جماعت مجاہدین کے نام ہے، اور یہاں مسجد اور جامعہ اور پھر یہ سلسلے اللہ کی توفیق سے جاری و ساری ہیں۔ اللہ انہیں قائم دائم رکھے اور اللہ رب العزت ان میں برکت فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے ساتھ جڑنے والے اور ان کو لے کے چلنے والے اور ان کی نگہبانی کرنے والے، ان کی پاسبانی کرنے والے، ان کی آبیاری کرنے والے جتنے بھی احباب ہیں جماعت مجاہدین کے ارکان اور مجاہدین جماعت مجاہدین کے متعلقین اور ان سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ 19ویں صدی کے آغاز میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا 1800 کی صدی کے بعد 19ویں صدی کے آغاز میں، اور اب ہم 21ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اس بات نے دین کے احیاء اور دین
دین کی اقامت اور خلافت کی احیاء اور خلافت کی اقامت کے لیے لوگوں کے اندر شعور اور بیداری پیدا کی۔ حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید، اور ان کے ساتھ مولانا سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ مولانا عبدالحی بڈھانوی، یہ حضرات شاگرد تھے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ جہاں اسلامی حکومت تھی وہ کمزور ہو گئی، اور جہاں مسلمانوں کے اندر اسلامی حکومت کا نظام چلتا تھا وہاں ہندوانہ رسمیں آ گئیں اور سکھوں کی حکومتیں قائم ہو گئی، مرہٹوں نے ظلم و ستم شروع کر دیا، اور جو نواب تھے مختلف علاقوں کے انہوں نے خود سری شروع کر دی، اور وہ جو انگریزوں کی ایک کمپنی آئی تھی یہاں تجارت کے لیے، انہوں نے پرپرزے نکال کے یہاں اپنی حکومت کی بنیاد رکھنی شروع کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر جہاد کی روح پھونکنے اور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، کہ مسلمان جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ اکبر اور دین کے ساتھ وابستہ ہو کر علمی طور پر، عملی طور پر، اخلاقی طور پر، معاملاتی طور پر یہ ایک ایسی قوت بنے کہ یہ جو غاصب مرہٹے سکھ اور یہ جو انڈین کمپنی ہے جو اس سرزمین پر قابض ہونے کے لیے اس نے اپنا سلسلہ جو ہے بڑھانا اور پھیلانا شروع کر دیا ہے، کہیں خرید کر، کہیں رشوت دے کر، کہیں اپنے ایجنٹ داخل کر کے، تو اس فتنے کو روکنے کے لیے اور اس سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر جہاد کی روح بیدار کرنی چاہیے اور دین سے ان کی وابستگی مضبوط کرنی چاہیے، اور ان کو اس دین کے اوپر کھڑا کرنا چاہیے جو دین خالص کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، رسمی دین، رواجی دین، اور ایسا دین جس دین کے اندر شرک بھی ہے، جس دین کے اندر بدعات بھی ہیں، اور جس دین کے اندر صرف نام کی مسلمانی ہے اور نفاق کے جراثیم ہیں۔ اس دین کی اصلاح کرنی چاہیے، ان لوگوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے، تعلیم کے ساتھ، تزکیے کے ساتھ، صحبت کے ساتھ، ان کے ساتھ رہ کر اور ان کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کی مرافقت اور مصاحبت کے ساتھ ان کی ایسی تربیت کرنی چاہیے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بے مثال طریقے سے، جس کی پوری انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، ایک جماعت تیار کی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، اور وہ جماعت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، اس جماعت کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اور امام الانبیاء ہیں، اور آپ سارے نبیوں اور رسولوں کے پیشوا اور امام ہیں، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جتنے نبیوں کے ساتھی ہوئے ہیں ان سب کے پیشوا اور ان سب سے افضل اور برتر ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے، دین کے راہ پہ چلانے کے لیے، دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے
اللہ رب العزت نے کھڑا کیا ہے، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی آیت کی تفسیر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک کم 70 امتیں گزر چکی ہیں اور تم 70ویں امت ہو۔ انتم اکرمھا علی اللہ، تم اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ عزت والے، کرامت والے، شرف و فضیلت والے۔ اور یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے تھا جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کئی ایک مقامات پر فرمایا، سورہ بقرہ میں بھی فرمایا اور سورہ آل عمران میں بھی فرمایا اور اسی طرح سورہ الجمعہ کے اندر بھی فرمایا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی کے قریب ملتے جلتے الفاظ میں کہا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی صورت میں بھی، اور پھر اللہ رب العزت کے احسان کے طور پر بھی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور وہ جماعت تیار ہوئی تھی۔ اور دنیا میں جب بھی اس نہج پر کام کیا جائے گا جس نہج پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا کہ لوگوں کو وحی کا علم سکھایا، اس پر عمل کرنے کی تربیت سکھائی، ان کے قلوب کا تزکیہ کیا اور ان کے دلوں کی تطہیر کی اور ان کے معاملات کو دین کے مطابق بنایا، عدل اور انصاف قائم کیا، احسان اور مواخات کا ماحول پیدا کیا، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر کیا تھا۔ اگر دنیا کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو سکتی ہے اور مسلمانوں کو غلبہ مل سکتا ہے تو اسی راستے پہ چل کے مل سکتا ہے اور اسی عمل کے ذریعے مل سکتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو انہوں نے پہلے ہندوستان کے اندر کچھ حکومت کے ذمہ داروں کے ساتھ رابطے کیے کہ آپ لوگ علم جہاد بلند کریں، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ پھر ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور ان مرہٹوں کا اور ان سکھوں کا اور ان انگریزوں کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے ان کو کہا، لیکن جب دیکھا کہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے اور یہ اس جذبے سے محروم ہیں، تو پھر انہوں نے علماء کو ساتھ ملایا اور عوام کے اندر سفر کر کے دور دراز کے علاقوں میں پہنچ کر ہر علاقے کے اندر جا کے دعوت دی اور لوگوں کے اندر یہ جذبہ بیدار کیا، دین کی طرف رجوع کا، کتاب و سنت سے تمسک کا، اللہ رب العزت کی معرفت کا، اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنے کا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح اطاعت و اتباع کا کہ ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے، اس طرح جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ تھا، اس طرح کیا جائے۔ اور اس دور کے بہت بڑے نقاد سید ابو العلا مودودی، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور ان کی جو خدمات ہیں وہ قبول فرمائے، اور جو کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ انہوں نے بڑے گہرے نقاد تھے، انہوں نے تحریک تجدید و احیاء دین کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر وہ اعتراف کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اندر اگر ہمیں کوئی نمونہ ملتا ہے صحابہ کرام جیسے لوگوں کا جن کی زندگیاں دین کے رنگ میں رنگی ہوں اور جن کے اندر جہاد کا وہ جذبہ ہو اور اسلام کی اقامت اور شریعت کے تنفیذ کی یہ روح کہ جو اللہ کا حکم ہے سر تسلیم خم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ سر آنکھوں پر ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ ہمارا ارد جان۔
یہ صحابہ کا طریقہ تھا. اگر اس کی کوئی مثال ملتی ہے تو وہ واحد مثال جو ہے وہ سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی بڈھانوی کی قائم کردہ یہ جماعت مجاہدین کی جماعت تھی. یہ لوگ تھے جو صحابہ کا نمونہ تھے اپنے دور کے اندر. اور آج یہ دنیا کوششیں کر رہی ہے جمہوری طریقوں سے اور سوشل میڈیا کے ذریعہ اور دوسرے کئی طریقے خدمت خلق کے ساتھ اور لوگوں کے اندر تعلیم عام کر کے اسکولوں کی، یونیورسٹیوں کی، کالجوں کی، مسلمانوں کی حالت بدلنے کی لوگ کوششیں کر رہے ہیں. لیکن یقین جانیے ایک بہت بڑے مفکر ہیں محمد قطب، سید قطب کے بھائی، ان کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر تبدیلی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، المسلم الصحابی، کہ صحابہ جیسے مسلمان پیدا کیے جائیں. مسلمان صحابہ کی طرح دین سے جڑ جائیں، وہ دین کو مقدم کریں اور دنیا کو پیچھے کر دیں اور آخرت کو سامنے رکھیں اور آخرت کو مقصود زندگی بنا کر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں، جس طرح ان افراد نے کیا. اللہ اکبر. اپنے وطن چھوڑ دیے، اپنی زمینیں چھوڑ دیں، اپنے منصب چھوڑ دیے، جماعت کے ساتھ شریک ہو گئے اور پھر جہاں کہیں جس کام پر بھی لگا دیا گیا کسی آدمی نے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ منصب نہیں، میں تو فلاں خاندان کا ہوں، میں تو فلاں مدرسے کا فاضل ہوں اور میں تو ان علوم کا حامل ہوں. کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے، مولانا غلام تاریخ مجاہدین والے جو بزرگ ہیں ہمارے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ اکبر، ایک آدمی دہلی سے آیا اور کہنے لگا کہ میں سید اسماعیل کو ملنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ استبل کے اندر ہیں اور وہ وہاں جو مجاہدین کے گھوڑے ہیں ان کا خرخرہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کہنے لگا ولی اللہ خاندانی کا، خاندان ولی اللہ کا فرد فرید اور اس کا چشم و چراغ سید اسماعیل گھوڑوں کی خدمت کر رہا ہے. اور وہاں گیا تو ایک درویش کی صورت میں سید اسماعیل رحمہ اللہ کا اس نے جب منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یعنی انسانوں کے اندر یہ روح پیدا کر دی جائے کہ اسے جہاں کھڑا کر دیا جائے. جیسے صحابہ کرام کے بارے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اس مومن پر رحمت فرمائے جس کو اگر پہرے پہ کھڑا کر دیا جائے تو وہ پہرے پہ کھڑا ہے، اور اگر اسے یہ کہا جائے کہ تو نے آگے جا کے لشکر کے لیے جگہ ہموار کرنی ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہے، اور اگر اسے کہا جائے کہ تو نے پانی بھر کے لانا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہے، اور اگر اسے کہا جائے کہ تو نے قافلے کے پیچھے چلنا ہے کہ گری پڑی چیز جو اس کو سنبھالو اس کے لیے تیار ہے، اور اگر اسے کہا جائے کہ تو نے صف کے میدان وغا کے اندر، میدان جنگ کے اندر سینہ سپر ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہے. جہاں کھڑا کر دیا جائے اس کے لیے تیار ہے. یہ نمونہ جماعت مجاہدین کی جماعت کے اندر نظر آتا ہے. اور پھر یہ سلسلہ 1831 کی سانحہ کے بعد ختم نہیں ہوا، یہ جاری رہا. مجاہدین اور صادقین صادق پور اور یہ جو یاغستان کا اور چمرکنڈ کا جو علاقہ ہے، یہاں کے حریت پسند احرار، ان لوگوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. مولانا فضل الہی وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر مولانا سلیمان صاحب، اور پھر غازی عبد الکریم صاحب، اور اس کے بعد مولانا ڈاکٹر راشد رندوا صاحب، اور اس کے بعد مولانا عائش محمد صاحب. یہ سلسلہ جاری ہے اور قائم ہے. اور یقین جانیے کہ مسلمانوں کے اندر تبدیلی لانے کا راستہ اگر ہے تو یہی راستہ ہے جو جماعت مجاہدین نے اختیار کیا تھا، جو جماعت مجاہدین نے اختیار کیا تھا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اختیار کیا تھا. امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب و حکمت،
اور لوگوں کے اندر اخوت اور قربانی، بے نفسی اور بے غرضی کا ایسا جذبہ پیدا کر دیا جائے کہ عہدے اور منصب کا کوئی کسی کو بالکل دھیان ہی نہ ہو، جہاں کھڑا کر دیا جائے وہاں کھڑا ہو جائے۔ آج ہم بالکل ٹکڑے ٹکڑے رہے، ایک ایک جماعت کے اندر دھڑے بندیاں ہیں، گروہ بندیاں ہیں، اختلاف اور تشدد کا شکار ہیں۔ کیا دین کے نام پر، کیا سیاست کے نام پر، کیا تنظیموں کے نام پر، اور تنظیموں کے اندر دھڑوں اور گروہوں کے نام پر جس طرح بکھرے ہوئے ہیں اور دل بغض اور حسد اور کینے سے بھرے ہوئے ہیں، جب تک ان کی اصلاح نہیں ہوگی، تزکیہ نہیں ہوگا اور یہ قلب سلیم نہیں بنے گا اور یہ امراض نکلیں گے نہیں، اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت تمہارا مال و دولت اور تمہارا منصب اور تمہاری جاگیریں نہیں دیکھتا۔ ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ تمہارے عمل کیا ہے؟ تمہارے عمل کیا ہے؟ ہم عہدوں کے لیے مرتے ہیں، ہم مفادات کے لیے مرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ میرا نام پہلے کیوں نہیں ہے، پیچھے کیوں نہیں ہے، میرا ٹائم پہلے کیوں نہیں ہے، پیچھے کیوں نہیں ہے۔ ان چیزوں کے لیے ہم اس طرح ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، اور جب کبھی کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح زبانیں کھولتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں شرمندہ ہو کر ان کے سر نگوں ہو جاتے ہیں کہ ہمارا طریقہ ہے یہ، ہمارا انداز ہے یہ۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے اس بات کی، یہ صحابہ والا جذبہ زندہ کیا جائے، اور اس کی بر صغیر میں جو زندہ مثال ہے اور جو ایک روشن باب ہے ہمارے بر صغیر کی دینی تاریخ کا، اور وہ ایسا روشن باب ہے کہ عوامی سطح پر، علماء کے اندر، جو لوگ حکمران تھے ان کے اندر، اور جو تجار تھے ان کے اندر، سب کے اندر تبدیلی آئی اور سب لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ان کی مدد بھی فرمائی۔ لیکن یہ تو غداری تھی، خیانت تھی منافقین کی، جنہوں نے یہ دیکھا کہ اس دین کے قیام اور نفاذ سے ہمارے سلسلے ختم ہو گئے، ہماری سیادتیں قیادتیں جو ہیں وہ ساری پیچھے چلی گئی، اور اب یہ جماعت مجاہدین والے جو ہیں جو باہر سے آئے ہوئے، یہ یہاں شریعت کی تنفیذ کر رہے ہیں، اور اس شریعت کی تنفیذ سے ہمارے مفادات پر جو اپنے آپ کو خان کہتے تھے، ہماری سرداریوں پر، اور جو اپنے آپ کو مفتی کہتے تھے، ہمارے نذرانوں پر، اور جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم پیر ہیں اور لوگ ہمارے مرید ہیں، ہمارے نذرانوں کے اوپر اثر پڑ گیا ہے۔ ان لوگوں نے غداریاں کی اور سکھوں سے ساز باز کی، اور غداری اور بدعہدی کر کے ان کو تہ تیگ کیا، شہید کر دیا، اور یہ وہاں سے ہجرت کر کے نکلے کشمیر کو مرکز بنانے کے لیے، اور راستے میں غداروں نے مل کر سکھوں کو بلا لیا اور ان کی رہنمائی کی، اور ان کو ساتھ لے کر بالا کوٹ کے اندر بے وفائی اور غداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کاروان کو، اللہ اکبر، دنیا کے اعتبار سے تو انہوں نے ختم کر دیا، لیکن یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر پیش ہو گئے کہ ہم نے تو سب کچھ لٹا دیا ہے۔ یہ دیکھو، یہ لکھا ہوا ہے، آغشتہ ایم ہر سرے خارے بخون دل، آغشتہ ایم ہر سرے خارے بخون دل، قانون باغبانی صحرا نوشتہ ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے خون دل دے کر ہر ایک کانٹے کی آبیاری کی ہے، کانٹوں کو پھول بنایا ہے اور پھولوں کو خوشبودار بنایا ہے، اور ماحول کو معطر کیا ہے اپنا خون جگر دے کر، اپنا خون دل دے کر، اور قانون باغبانی صحرا نوشتہ ایم، ہم نے اس ویران بستی کو اور اس اجڑے ہوئے علاقے کو پھر وہ گلشن محمدی کی طرح باغبان اور روضہ ریاض الجنہ کی شکل دینے کے لیے ہم نے اس کا قانون اور اس کا ضابطہ لکھ دیا ہے۔ اب اگر اس دنیا کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے تو دین کے ذریعے آ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ،
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے مختلف اقوام کی طرف، اور وہ اللہ کے دلائل لے کر آئے ان کے پاس۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے اوپر حق ہے، لازم ہے، فرض ہے، ہم نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے کہ ہم اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ آج مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ آج غزہ میں کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے، اور دوسری جگہوں پر کس طرح مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے، اور اللہ رب العزت کا بھی پیغام یہ ہے، اور اس سیرت رحمت للعالمین کانفرنس کا یہ پیغام ایک اس کا ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر اللہ کے مددگار بنو گے، اللہ کو مدد چاہیے کس کے لیے؟ آسمان تھامنے کے لیے، زمین سنبھالنے کے لیے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے نہیں، یہ اللہ رب العزت کے کلمہ کن سے سارے نظام چل رہے ہیں۔ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ کا فرمان جاری ہوتا ہے، اللہ کے لشکر حرکت پہ آ جاتے ہیں، اور یہ ساری دنیا کا نظام چلتا ہے۔ دین حق، وہ دین جو کتاب و سنت کے اندر ہے، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمل پیرا تھے، ما انا علیہ واصحابی، اور وہ جماعت جو صحابہ کی جماعت تھی، جس کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ جماعت علماء جس کی قیادت کرتے تھے اور علماء اس کی رہنمائی کرتے تھے، اس جماعت کے اندر شامل ہونا، اس طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے جماعت بنائی تھی، اور انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جیسے جماعت مجاہدین نے اس کا نمونہ اور اس کی مثال زندہ کی تھی، قائم کی تھی۔ جب تک ہم اس طرح دین کے مددگار نہیں بنیں گے اور دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، احیاء دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، تمسک بالدین کے لیے، استقامت علی الدین کے لیے جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے تو یہ ہم اللہ رب العزت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ کام کریں گے تو ان تنصر اللہ، یہ ہے اللہ کی مدد، اس دین کو قائم کرنا، اس دین کو زندہ کرنا، اس دین سے جڑ جانا، اس دین پہ استقامت اختیار کرنا، اس دین کے لیے قربانیاں دینا، مال کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی، جیسی قربانی کی ضرورت ہو اس کے لیے پیش کرنا، یہ اللہ رب العزت کی مدد ہے۔ باقی دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ رب العزت کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت، اللہ اکبر، بیدہ ملکوت کل شیء، ساری جہان کی بادشاہی کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے۔ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور الیہ یرجع الامر کلہ، للہ الامر من قبل و من بعد، سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ رب العزت کو دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت خود نظام چلا رہے ہیں، اللہ کے لشکر ہیں جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی اور مخلوق ہے جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فرشتوں کو اور اللہ کے لشکروں کو اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ کی مدد کرنا اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ یارو مددگار کر دے، تمہاری مدد سے ہاتھ کھینچ لے، تو پھر وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر تمہیں اللہ بے یارو مددگار کر دے تو پھر کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ یہ جو تمہارے معاہد، جن سے تم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، جن سے تم نے اپنے ساتھ جوڑ کر ان کو اپنا شریک بنایا ہوا ہے اور ان کے ایجنڈوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو، یہ تمہاری مدد کریں گے؟ یہ تو تمہارے دشمن ہیں، یہ تو تمہیں مٹانے والے ہیں، یہ تو تمہیں ختم کرنے کے لیے منصوبے بنانے والے ہیں، یہ تو اس دین کے دشمن ہیں اور سچے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، اور اگر اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم، تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ واللہ غالب علی امرہ،
قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، لیکن لوگ نہیں جانتے اللہ غالب ہے اپنے امر میں، اللہ رب العزت کے اوامر پورے ہو کے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے، اللہ اکبر، کہ بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف، اللہ رب العزت نے مجھے تلوار دے کر قیامت سے پہلے بھیجا ہے، وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، ذلت اور صغار، ذلت اور پستی، زوال اور انحطاط، دنیا کے اندر نیچا اور دنیا کے اندر بے قیمت اور بے حیثیت ہو کر رہنا، یہ مسلط کر دیا گیا ہے، مسلط کر دیا گیا ہے۔ کتبت الذلۃ والصغار علی من خالف امری، جو میرے حکموں کی مخالفت کرتا ہے۔ آج میں اور آپ دیکھو، اپنا جائزہ لیں، کہاں کہاں اللہ کے حکم توڑتے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ سیرت رحمت للعالمین کانفرنس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے دین کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، اللہ کے دین کی طرف پلٹ کے آ جاؤ۔ اور وہ حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں میں، اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، ہیلے بہانوں سے حرام کام کرو گے، سود کھاؤ گے، سودی کام کرو گے ہیلے بہانوں کے ساتھ، اور اللہ اکبر، تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر، اور تم کھیتی باڑی میں، فارم بنانے میں، صنعتیں لگانے میں، اور دنیا کے اندر دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد علم سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اس علم اور عمل کو آگے پہنچانے کے لیے، دین کو دنیا میں اونچا کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے، اس دین کے نفاذ اور اس دین کی تعمیل کے لیے جہاد، اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ صرف یہی نہیں کہ انسان کلاشن کو پکڑ لے، جہاد اپنے پورے مفہوم کے ساتھ، اللہ اپنی ذات سے بھی جہاد کرنا ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنی جان سے جہاد کرتا ہے اللہ کی فرما برداری حاصل کرنے کے لیے، اور مہاجر وہ ہوتا ہے جو گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر فرما برداری کی زندگی کے اندر آ جائے، اور جو لوگوں سے تعلقات چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے، وہ مہاجر ہوتا ہے۔ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت، اللہ سے تعلق جوڑنا، اللہ کے رسول سے تعلق جوڑنا، اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا، یہ ہجرت کی ضرورت ہے۔ اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو اس ماحول میں لانے کی ضرورت ہے جو نیک لوگوں کا اور پاکیزہ لوگوں کا اور دیندار لوگوں کا ماحول ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سیرت کا مطالعہ کریں اور سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، آپ کی اداؤں سے محبت کریں، آپ کے دین و شریعت سے محبت کریں، اور آپ کی جو زندگی کا مشن تھا، انسانوں کی خیر خواہی، ان کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے راستے کی دعوت دینا، اللہ کے راستے پر چلانا، صرف زبان سے نہیں، عمل سے نمونہ بھی ان کے سامنے پیش کرنا، یہ مشن تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس سیرت رحمت للعالمین کانفرنس کا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، اس کے ساتھ اپنا بندگی کا تعلق سچا، اخلاص والا، محبت والا، تعظیم اور اجلال والا وہ قائم کریں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق قائم کریں، محبت والا، تعظیم، توقیر اور تعزیر والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر محبت میں آپ کی اداؤں اور آپ کی سنتوں سے پیار کرنا، اور اس دین و شریعت سے پیار کرنا جو آپ لے کر آئے ہیں، جس کے لیے آپ نے قربانیاں دی، آپ کے صحابہ نے جانیں دی، مال خرچ کیے، اس دین سے محبت کرنا، اور آپ کے صحابہ اور آپ کے خاندان سے محبت کرنا، اور اپنی زندگیوں کو اس سیرت کے نور سے منور کرنا، اس سنت کی روشنی سے روشن کرنا، یہ پیغام ہے اس کانفرنس کا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے عزیز گرامی جو اس مشن کے ماشاءاللہ بڑے فعال اور بڑے متحرک اور بڑے مخلص اور بڑے باوفا کارکن ہیں، اور یہ اس مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کو ہمارے بزرگ اور ہمارے مخدوم مولانا عائش محمد صاحب کا خلف الصدق بنائے، خلف الرشید بنائے، اور جو معاملات ہیں جماعت کے اور دوسرے معاملات، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، آسانیاں فرمائے، جو ادارے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور آپ لوگ جو محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں،
ایسے موسم کے اندر دھند ہے، سردی ہے، آپ محبت سے تشریف لائے ہیں، آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے۔ یہ جنت کا باغ ہے جس میں تم بیٹھے ہوئے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، جنت کے باغوں کے پاس سے جب تمہارا گزر ہو تو وہاں سے پھول لے لیا کرو، پھل لے لیا کرو، دامن بھر لیا کرو۔ پوچھا گیا کہ دنیا میں جنت کے باغ کہاں؟ فرمایا علم کے مرکز، دین کے مرکز، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو بھی سلامت رکھے، اور اللہ رب العزت دینی تنظیموں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے اندر وحدت پیدا کریں، اور بے غرضی اور بے لوثی اور بلند مقاصد کے لیے آگے کیا، پیچھے کیا، دائیں کیا، بائیں کیا، اوپر کیا، نیچے کیا، اس چیز کی پرواہ نہ کریں۔ اس طرح کا جذبہ جب تک پیدا نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو مٹایا نہیں جاتا، رلایا نہیں جاتا، اس وقت تک ہمارے اندر اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب تو ہم سارے میرے پاؤں کے نیچے ہوں، اور میرا سر اور میرا پاؤں سب کی گردن کے اوپر ہو۔ نہیں، اس راستے میں مٹائیں اپنے آپ کو، اس راستے میں رلائیں اپنے آپ کو، اس راستے میں جس طرح ان کا طریقہ تھا کہ سید اسماعیل، اللہ اکبر، شاہ ولی اللہ کا پوتا اور شاہ عبد الغنی کا بیٹا اور وقت کا امام، ایسے موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں اور ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ انسان ان کی علمیت پر حیران ہو جاتا ہے۔ ابھی اردو میں بھی ترجمہ ہو کر آئی ہے ایک روزی، حافظ امین صاحب حافظہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ایک دن میں وہ کتاب انہوں نے لکھی، ایک مجلس کے اندر، اور اتنی علمی کتاب ہے کہ انسان ان کے علم کے توسع اور اس کی گہرائی سے حیران ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ گھوڑوں کا خرخرہ کر رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ مجھے جب تک یہ عہدہ نہیں ملے گا اس وقت تک میں کام نہیں کروں گا، اور اس کے لیے دڑے بندیاں اور اس کے لیے یہ طریقے اور یہ سارے یہ ہمیں چھوڑنے ہوں گے۔ اللہ کے لیے مٹا دو اپنے آپ کو، اللہ کے لیے گرا دو اپنے آپ کو، جھک جاؤ اس کے سامنے، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، فرما بردار بن جاؤ اس کے، تو پھر اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے آئے ہیں، اب یروشلم فتح ہو گیا ہے اور اس کی چابیاں آپ کے سپرد کی جائیں گی، آپ نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آپ کی سواری بھی بڑی درماندہ سواری ہے، اونٹ پہ آئے تھے، اونٹ پہ سفر کر کے آئے تھے، عربی گھوڑے کے اوپر بیٹھ جائیں اور اچھے کپڑے پہن لیں۔ حضرت عمر کہنے لگے ابو عبیدہ یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو مجھے افسوس نہ ہوتا، تم یہ بات کہہ رہے ہو، ہم وہ لوگ ہیں عزّن اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو اسلام کے ساتھ دی ہے، اور اگر اسلام سے ہٹ کر ہم کسی اور چیز میں عزت لینا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا۔ ہماری عزت للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے۔ ہمیں مسلم بننا ہے، ہمیں مومن بننا ہے، ہمیں مجاہد بننا ہے، ہمیں مطیع اللہ اور مطیع الرسول بننا ہے، اللہ کا عبادت گزار بندہ بننا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار اور تابع دار، ان کا امتی بننا ہے، اور ان کے دین کے لیے جذبہ جہاد سے سرشار ہونا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، علم سیکھنے کے لیے جہاد کرنا ہے، عمل کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے، اور اس دین کو پھیلانے کے لیے جہاد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہاں بیٹھنا اللہ رب العزت ہمارا ایسا کر دے کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ یا اللہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یا اللہ انہوں نے تجھے دیکھا تو نہیں ہے، تو پھر اگر مجھے دیکھ لے تو پھر تو اور زیادہ تجھے تیرا نام لے، تیری تسبیح کرے، تیرا ذکر کرے، تیری تعظیم کرے، اور تیرے اجلال اور تیری عظمت کے کلمات پڑھے۔ چاہتے کیا ہے؟ یا اللہ یہ جنت کے طلبگار ہیں، اور یہ کس سے بچنا چاہتے ہیں؟ یا اللہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اسی لیے بیٹھے ہو نا، اللہ کے لیے بیٹھے ہو۔ سارے کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا اللہ ہم جنت کے طلبگار ہیں، اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، اور اللہم انا نعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں گواہ رہنا کہ جس کے طلبگار ہیں میں نے ان کو دے دی، جنت دے دی، اور جس سے بچنا چاہتے ہیں میں نے ان کو اس سے آزادی دے دی، جہنم سے بچا لیا۔ اور جب یہاں سے نکل کے جانے والے جاتے ہیں
تو فرشتے ان کو بشارت دیتے ہیں، جاؤ تمہیں بخش دیا گیا، تمہیں معاف کر دیا گیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ اللہ اس میں ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔